بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ویورز، آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ، کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی۔ ایک طرف یہ کم ظرف لوگ ہیں جو خوف اور دھونس اور جبر سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنے وہ بہت کارکردگی سمجھتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر کے یہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کا اظہار رانا ثناء اللہ نے کیا کہ 25 مئی کو جو آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ جیل بھرو، تحریک شروع کرو، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ تو یہ تکبرانہ فرعونی دعوے، یہ غیر انسانی سلوک جس پہ فخر جتانا اور تکبر کرنا اور مسکرانا اور طنزاً ہنسنا، یہ انہی کا شیوا ہے۔ انہوں نے ہی اپنے دور حکومت میں آصف علی زرداری بے نظیر کے خلاف کیا کیا کچھ کیا، اور نواز شریف نے کیا کیا کچھ گھٹیا الفاظ استعمال کیے، اور آصف علی زرداری نے اپنے دور میں ان کے خلاف کیا کیا کیسز بنائے اور کیسے کیسے اداروں کو استعمال کیا۔ یہ ان گھٹیا لوگوں کی گھٹیا سوچ ہے، کم ظرف لوگوں کی کم ظرف سوچ ہے۔ دوسری طرف عمران خان 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بنا، اس کی اعلیٰ ظرفی کی مثال یہ ہے کہ اس نے ان پہ کیسز نہیں بنائے۔ جو کیسز زرداری نے ان پہ بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے زرداری پہ بنائے تھے، انہیں کیسز میں وہ اندر جاتے رہے، اور خود منی لانڈرنگ کے کیسز ان پہ چلتے رہے، نیب کے کیسز چلتے رہے۔ اس کے دور حکومت میں ایک کیس بنا رانا ثناء اللہ پہ، وہ غلط بنا، اور وہ اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے وہ جو وزیر تھا اس کی کمزوری کہ اس نے کیوں نہیں چیک کیا اور اداروں کو ڈیفینڈ کیا۔ یہ ادارے اس قسم کے کیسز بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکے دوسری پارٹیز کے خلاف، اسی پارٹی کی جس کے دور حکومت میں وہ بناتے ہیں اسی کے خلاف اس کو استعمال کر سکے۔ اور اسی طرح اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی 25 مئی کو میں نے تمہارے ساتھ جو حشر کیا تھا، یعنی اس ظلم کا اعتراف جرم اس نے کر لیا خود پبلک میں، ورکرز کنونشن میں، اور کل یہی ثبوت اور یہی فوٹیج اس کے خلاف جب استعمال ہوگی تو پھر وہ یہ چیخ و پکار کرے گا۔ دوسری طرف کم ظرف لوگوں نے کیا کہا کہ جی یہ رو رہے ہیں جبکہ ہم اتنے دیر سے عدالتوں کا بھی سامنا کر رہے تھے اور کیسز کا بھی سامنا کر رہے تھے اور جیل بھی بھگت رہے تھے، اور سارا جب یہ اپنی تاریخوں پر آتے تھے تو یہ میک اپ شدہ آتے تھے۔ مریم کیسے کیسے ڈریس پہن کے آتی تھی، کیسے کیسے میک اپ اور ورکرز کے جرمٹ میں آتی تھی، اور شہباز شریف ہو، حمزہ ہو، یہ کیسے تیار ہو کے آتے تھے، سوٹڈ بوٹڈ آتے تھے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری کے ساتھ کیا کیا، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا، شہباز گل کے ساتھ کیا کیا۔ ایسے ان کو جس طریقے سے لایا گیا، ظلم و بربریت جس طرح ان پہ کیا گیا، یہ کم ظرفوں کی نشانی۔ اعلیٰ ظرفوں نے اپنے دور میں کبھی بھی غیر انسانی سلوک کسی کو نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ کرو، اور اسی وجہ سے ان کے دور حکومت میں کسی بھی بندے نے، کسی بھی ادارے کے بندے نے نمبر بنانے کے لیے آگے بڑھ کر یہ نہیں کیا کہ ان پہ ظلم و ستم کیا ہو۔ تو ان کی یشی لگی ہوئی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب جب وہ اعلیٰ ظرف دوبارہ بھی آئیں گے تو وہ اپنی اعلیٰ ظرفی پر ہی قائم رہیں گے، وہ کسی ادارے کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ان کو ذلیل کرو۔ جو کیسز ہے، جس کا اعتراف ہے جرم اس نے ابھی رانا ثناء اللہ نے کیا ہے، اس کی سزا تو پھر ملنی چاہیے نا۔ اس کا مطلب انہوں نے اس طرح اگر ان کے ساتھ ظلم کیے تو عام پبلک کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ لاہور میں جو عوامی تحریک کے لوگوں کے ساتھ جو کیا، اتنی شہادتیں کی، اس کا بھی حساب ان کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے کیسز، اور ابھی یہ 10 ماہ سے حکومت ہے جو عوام کی خدمت کے لیے یہ کہہ رہے تھے ہمیں بڑا تڑپ ہے، ہمیں درد ہے عوام کا، اور انہوں نے جو کیا پبلک کے ساتھ، جو مہنگائی کی ہے، جو ڈالر کا ریٹ 102 روپے بڑھ گیا ہے ان کے 10 ماہ میں، جو بجلی گیس اور ان کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں، تو لوگ کیسے ان کو اچھا سمجھیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو یہ ان کے میڈیا ہاؤسز جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ جو میسیجز بنا کے ان کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ بیچارے وہی پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، انہوں نے وہی کہنا ہے، اسی کو وہ آمنا و صدقنا کے طور پہ وہ ان کے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ گمراہ پہلے ہی گمراہ ہے، اور ان کی گمراہی پہ یہ مورے ثبت پھر کرتے رہتے ہیں، اور وہ انہی کو آقا و مولا تسلیم کرتے ہوئے انہی کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچ، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو جھوٹ ان کی طرف بھیجتے ہیں انہیں سچ مان کر وہ آگے مسلسل چل رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ قوم سے کیا جھوٹوں فریب کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان تمام
طاقتیں، عالمی طاقتیں اگر جو اپنے مفادات کے لیے ان کو لائے، اب انہیں بھی پتا کہ یہ چل پا نہیں رہے، تو آئی ایم ایف نے کیا شرائط رکھی؟ سول بیوروکریسی سے پہلے گریڈ 17 سے 22 تک کے لیے تمام اثاثات ہر 6 ماہ بعد اپڈیٹ کیے جائے، ان کو بتایا جائے. پھر اس کے علاوہ کیا 700 سے 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس. وہ کہتے ہیں اپنی آمدن بڑھاؤ، خرچے کم کرو. یہ خرچے کم کرنے کی بجائے 100 وزیر رکھے ہوئے ہیں اور عوام کا درد ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ عوام کا درد، عوام کا درد. جھوٹ 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 بولتے رہتے ہیں. اگر عوام کا درد ہوتا تو ایک وزیر اعظم اور چند وزراء کی کابینہ ہوتی، اخراجات کم کرتے، یہ گورنمنٹ کے اخراجات پہ لائف نہ گزار رہے ہوتے، اپنے پرسنل پہ گزار رہے ہوتے. تو یہ جھوٹ مسلسل جھوٹ بولتے. پھر یہ اس نے کہا آئی ایم ایف نے کہ آپ اب یہ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں قرض بحالی کا جو پروگرام ہے، یہ تب شروع ہوگا، تب آپ کو قرض ملے گا جب آپ عمران خان سے سائن کروائیں. تمام پارٹیاں تو ان کے ساتھ ہیں. اے پی سی بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اے پی سی کا کیا مطلب؟ اے پی سی کا مطلب ہوتا ہے کہ اختلاف رائے پائی جاتی ہے پارٹیوں کے درمیان، تو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے سب سے ایک رائے لی جائے، تو ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے، پیدا کیا جائے. تو کنسنسس تو آلریڈی ان کے درمیان ہے. 14 جماعتی 13 جماعتی اتحاد تو آلریڈی ہے، تو انہیں کیا ضرورت تھی؟ اسمبلی میں یہ سارے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے، ادھر بٹھانے کے. اب یہ ترلے منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک سائن نہیں کرے گا تب تک قرضہ بحال نہیں ہوگا. تمام شرائط ماننے کے باوجود یہ لوگ کسی طور سے بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور قرضہ نہیں مل رہا. ابھی سے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہم نے کروانے، اس کے لیے وبیلا انہوں نے مچایا ہوا ہے. اسی ہفتے انشاءاللہ قوم کو خوشخبری مل جائے گی کہ کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تاریخ آ جائے گی. اگر یہ قوم کا اتنا درد ہوتا، یہ قوم کا سوچتے، تو ضرور عام انتخابات کی طرف چلتے اور جو انتخابات پہ اخراجات ہونے وہ ایک ہی دفعہ ہوتے. لیکن نہیں، انہیں قوم کا نہ فکر ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سیلفش انسان ہے، کم ظرف ہے، اور کم ظرفوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ توقعات جتنی عوام کو وابستہ ہے وہ اعلیٰ ظرف لوگوں سے ہوتی ہے، اور اعلیٰ ظرف یہ ہے نہیں. اعلیٰ ظرف وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا عمران خان کی شکل میں. وہ حرف آخر نہیں ہے عمران خان، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. لیکن اس وقت اعلیٰ ظرف ہمیں جو نظر آتا ہے وہ عمران خان کی شکل میں. وہ اپنے کسی بھی دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ قوم کا دشمن سمجھ رہا ہے ان لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ یہ قوم کے چور ہے، ڈاکو ہے، یہ قوم کا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، اور محلات انہوں نے بنائے ہوئے بیرون ملک جا کے. یہ لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو پاکستان میں، خود ان کا سارا سرمایہ باہر ہے. اگر یہ اپنا سرمایہ ہی لے آئے پاکستان میں انویسٹ کرے تو اس سے کتنے یہ جو قرضے ہم لیتے ہیں ان کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن یہ اپنا پیسہ نہیں لاتے، ادھر سے منتیں کر رہے ہیں، ترے کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں کچھ ڈالرز دے دیے جائیں. الیکشن کی بھی یہ تیاری کر رہے ہیں اور قوم کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، یعنی شو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر الیکشن کا یہ اناؤنس ہو جاتی ہے ڈیٹ، تو الیکشن کمپین کے لیے رانا ثناءاللہ کی ضرورت پڑے گی، وسائل کی ضرورت پڑے گی. تو وسائل کیسے یہ پھر لگا نہیں سکتے کانسٹیچوئنسیز پہ الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت. اس طرح وہ استعفیٰ دے گا رانا ثناءاللہ، جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی تو پھر وہ استعفیٰ دے کے کمپین کے لیے جائے گا، کیونکہ وزیر بھی نہیں جا سکتا. تو یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی بھی کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، نہ مان رہا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کی عقل پر مہر لگی ہوئی ہے، صرف وہی ان کی بات سنتے ہیں اور آگے بڑھاتے رہتے ہیں. کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہوئی ہے، دماغ دیا ہوا ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے. جب تک میرے دوستوں آپ عقل کا استعمال نہیں کرو گے، آپ کو کھوٹے اور کھرے کا پتہ نہیں چلے گا، اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوگی، اعلیٰ ظرف اور کم ظرف میں فرق نہیں کر سکو گے آپ لوگ جب تک اس دماغ کو استعمال نہیں کرو گا. تو اب تک کے لیے اتنے، اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا نئی خبروں کے ساتھ. تو یہ